تیسری شرارت جو دشمنان اسلام کرتے ہیں، اور آپ اس وقت جگہ جگہ لوگوں کو یہی شرارت کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امت کے متفقہ فیصلوں، امت کے علماء، امت کے مجددین، امت کے اولیاء، ان کے خلاف زبانیں تان دراز کرنا، صحابہ کرام کے خلاف بولنا۔ ان کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اس تیسری شرارت کرنے والوں کا ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا ہے، جن کے ذریعے ہم تک حدیث پہنچی ہے، ان کی مخالفت کرو، تاکہ جو پہنچانے والے ہیں ان کو اگر ہم نے غلط ثابت کر دیا یا ان کی مخالفت کر دی، ان کے اوپر کیچڑ اچھال دیا، تو آٹومیٹک جس قرآن حدیث کو ہم تک کنوے کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اس کا انکار آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ قرآن حدیث کا انکار کرنے کے بجائے قرآن حدیث کے حاملین اور اس کے آگے ٹرانسفر کرنے والے اور اس کو ہر دور میں اس کا پرچار کرنے والے، یا قرآن کو جمع کرنے والے، حدیثوں کو جمع کرنے والے، حدیثوں کی کتابیں لکھنے والے، ان بزرگوں، ان علماء اور ان مشائخ کا اگر انکار کر دیا گیا تو واقعی ان کا یہ مشن تھا کہ اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ حربہ اور یہ طریقہ واردات اختیار کیا جائے۔ یہ 3 طریقہ واردات ہیں جو میں نے نہایت مختصر طریقے سے تھوڑے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ تینوں طریقہ واردات صرف ختم نبوت کے منکرین ہی نہیں، صرف قادیانی ہی نہیں، بلکہ دنیا کا ہر غیر مسلم یہی طریقے کر رہا ہے۔ ہر دشمن اسلام یہی گر اختیار کر رہا ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ اس موضوع پر خاص طور سے ان 3 نقطوں کو اچھی طرح نوٹ کریں، اور ان کے اوپر جتنا آپ بول سکتے ہیں، جتنا آپ لوگوں تک اس بات کو کنوے کر سکتے ہیں، جتنا اپنے اپنے لفظوں میں، اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے ایریا میں اور اپنی اپنی پہنچ تک اس چیز کو سمجھ کر آگے سمجھا سکتے ہیں، اس کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ خاص طور سے جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، ان کے سامنے آپ حق واضح کر سکیں گے، اور دنیا کے سامنے آپ حق واضح کر سکیں گے کہ یہ تو ان کا تو سارا طریقہ کار عیسائیوں والا ہے، ان کا سارا انداز گفتگو یہودیوں والا ہے، ان کا سارا طریقہ تحقیق ہندوؤں والا ہے، ان کی ساری ریسرچ بالکل مجوسیوں سے اکارڈنس رکھتی ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے اور بالکل لاجیکل بھی ہے اور حقائق پر مبنی ہے، اور ہم پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ واقعی قادیانی بالکل ہندوؤں، مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح استدلال کرتے ہیں، اور اس استدلال کے معاملے میں ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ویسے بھی غیر مسلم ہونے کی حد تک یہ بالکل ان میں ہی شامل ہے۔ اسلام نے ایک ہمیں لگا بندہ طریقہ عطا فرمایا نا، وہ طریقہ آخر اسلام کی بقا کا، عقائد کے تحفظ کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ یہی ہے کہ قرآن اور قرآن کی تصریحات، حدیثیں اور حدیثوں کی تصریحات، اجماع امت اور اجماع امت کے اندر آنے والے واضح الفاظ، ان کا پاس رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اسلام کہیں اور محفوظ ہونا چاہیے تھا۔ تو اسلام کا نام تو تم لیتے ہو، لیکن اسلام کے محفوظ ہونے کا کوئی سورس ہمیں تم بتا دو۔ یہی کہ جس چیز کو چاہا مان لیا، جس چیز کو چاہا نہ مانا۔ کوئی اصول اور قاعدہ ہے تو اگر تمہارے اندر جرت ہے تو آؤ میدان میں، ہم نے اصول اور قاعدہ پیش کیا ہے، تم اور اصول اور قاعدہ پیش کرو جس کی روشنی میں اسلام کی بقا کی ضمانت ملتی ہو۔ نہیں مل سکتی تمہارے اصولوں کے مطابق، یہی اصول ہے جو ہم نے پیش کیا ہے، اور یہ اگر اصول ہے اور یہ واقعی یہ اصول ہے تو یہ اصول تو جس طرح تمہیں ٹھکرا رہا ہے اسی طرح ہندوؤں، عیسائیوں، مجوسیوں، یہودیوں کو بھی ٹھکرا رہا ہے، اور تم سارے ایک پیج پر ہو، اسلام تم سب کے مقابلے پر دوسرے پیج پر موجود ہے۔